والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو ہر سجدہ کرتے وقت یعنی نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو، یعنی اچھا لباس اچھی حیت استعمال کرو۔ جب اللہ پاک کی عبادت کے لیے آؤ تو اچھے حلیے کے اندر اچھے لباس کے اندر آؤ۔ ہمارے اسلاف یہ نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز کو اہمیت دیا کرتے تھے، یعنی وہ ایک تو اللہ پاک کے فرض کی ادائیگی ہے جو اس نے مقرر کی ہے، اس فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ نماز کی اہمیت کو سمجھتے بھی تھے اور نماز کو اہمیت دیتے بھی تھے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی عبادت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنا ایک قیمتی ترین جبہ لباس یہ 1000 درہم کا تیار کروایا تھا، اور وہ لباس آپ صرف اور صرف رات کی عبادت میں پہنا کرتے، یعنی ایسے نہیں کہ عام حلیے کے اندر آ گئے، بلکہ چونکہ اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ لباس پہن کر آتے تھے۔ ہم بڑی تعداد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو نماز کو ایک اہمیت اس انداز میں نہیں دیتی کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، لیکن جو اہتمام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ بعض فجر میں بالخصوص پابند ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جس لباس کے اندر وہ آتے ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ایک خادم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کا حلیہ بڑا عجیب ہو رہا تھا، کپڑے میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر میں تجھے فلاں شخص کے پاس بھیجوں تو کیا تو اس لباس میں چلا جائے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسے ہی آ جاؤ گے؟ یعنی اس لباس کے اندر آپ اللہ پاک ایک معزز بندے کے پاس نہیں جا سکتے، ایک سیٹھ کے پاس نہیں جا سکتے، اپنے باس کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن اس لباس کو پہن کر تم اللہ پاک کے پاس آ سکتے ہو۔ ایک اتنی سمجھانے والی بات۔ تو بعض اوقات صبح آتے ہیں تو وہ لباس ہم لوگ پہن لیتے ہیں کہ جو رات کو پہن کے سو گئے تھے، اور اس لباس میں کبھی آفس جانے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، دکان پہ جانے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ جو لباس ہم پہن کے یوں آ جاتے ہیں۔ اہتمام کرنا چاہیے۔ بندہ جب یہ تصورات رکھتا ہے نا کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تو پھر نماز کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو اللہ پاک کی بارگاہ کا معاملہ ہے۔ عرب کے ایک شخص کے بارے میں نے ایک عربی بیان کے اندر سنا کہ اس نے ایک انتہائی قیمتی لباس تیار کروایا تھا، بہت مالدار شخص تھا، بہت خوبصورت لباس اس نے تیار کروایا تھا، اور بہترین خوشبو اس نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ لباس کسی اور وقت نہیں پہنتا تھا، جب سونے کے لیے آتا تھا اس وقت پہنتا تھا۔ سوتے وقت وہ لباس پہن لیتا، بہترین خوشبو لگا دیتا۔ اس کے دوست اس سے کہتے کہ یار یہ بندہ جب ایسا لباس تیار کرواتا ہے تو وہ پارٹی کے اندر پہنتا ہے، وہ دعوت کے اندر پہنتا ہے، کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے وہاں پہنتا ہے۔ تم نے سب سے بہترین خوشبو رات کو لگانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، سب سے بہترین لباس تم نے رات کو سونے کے لیے رکھا ہوا ہے، نائٹ سوٹ کو ایسا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک عرصہ ہو گیا، ہر رات یہ تصور کر کے سوتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ خواب میں جلوہ فرما ہو جائیں اور مجھے ان کی زیارت ہو جائے تو میں اس لباس میں ان سے ملوں، ان کی بارگاہ میں اس لباس کے اندر حاضر ہوں۔
تو یہ تصورات ہوتے ہیں، یہ خیالات ہوتے ہیں جو بندے کو روحانیت اور لذت دیتے ہیں۔ تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز پڑھنا بھی ہے، اور بہت کو تو سمجھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، سمجھائیں تو وہ کچھ کے کچھ ہوتے ہیں، یعنی بھائی پڑھ رہے ہیں نا، بس ہم پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے تم پڑھ رہے ہو، احسان کر رہے ہو ہمارے پر، یعنی اللہ کے ذات پہ تھوڑی احسان کوئی کر رہے ہو، اللہ نے توفیق دی تو نماز پڑھ رہے ہو۔ تو نماز پڑھیں اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں کہ ایسے لباس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ جس لباس کے اندر بندہ معزز اور شریف آدمی کہلاتا ہے اور کسی بڑے شخص کے سامنے جا سکتا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ہو کہ ستھرا لباس پہن کر، ایک مناسب لباس پہن کر بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ رب العزت جل وعلا ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادت اللہ پاک ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔